السلام علیکم، میں ڈاکٹر شادنان ہوں اور آج ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں کیا فرمایا، اس کا کیا مفہوم ہے، علماء کی کیا رائے ہے اور علماء نے کیا اس کا مفہوم لکھا ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں سورہ ناس کی ہم نے بات کی تھی، ڈسکس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اور اسی طرح آج ہم سورہ فلق کی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جو آخری دو صورتیں ہیں، ان کے بارے میں پہلے بریفلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسے معوذتین کہتے ہیں دونوں صورتوں کو، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں۔ اور مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کر دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے اور آپ کے بال مبارک پر گرہ باندھ کر فلا کنویں میں دبا دی گئی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان سے کہا کہ وہ نکال کر لاؤ، اور پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں اور 11 گرہ اس کے اندر لگی ہوئی تھیں، اور حکم باری تعالیٰ یہ ہوا کہ ایک ایک آیت اس کی پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ۔ تو اس طرح سے ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کا اثر ختم کیا، اور آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی یہ صورتیں جادو، ٹونے اور اس طرح کے اثرات سے بچانے کے لیے ہمیشہ مفید رہیں گی۔ دوستوں، ان کو یاد کریے اور ان کا مسلسل ورد کریے اور انہیں سمجھ بھی لیجئے اور مستقل ان کی تلاوت آپ کرتے رہیے، تو امید یہ ہے اللہ نے چاہا کوئی جادو کا اثر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اعوذ کا مطلب کہ میں پناہ میں آیا، برب الفلق، کس کی پناہ میں آیا؟ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ جہاں یہ لفظ آئے گا اعوذ مطلب میں پناہ میں آیا، تو اس کے بعد ایک بی آئے گا اور پھر یہ من آئے گا، تو بی کے بعد جو آیا تو سمجھ لیجئے اس کی پناہ میں آیا، اور من کے بعد جو آئے گا تو سمجھ لیجئے اس سے پناہ میں آیا۔ تو اس میں کہا گیا کہ قل کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا رب الناس کی۔ رب کا مطلب ہم اس سے پہلے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں، اور پچھلی اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے رب کو تو ہوگا ماسٹر، مطلب پیار محبت کے ساتھ جو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہمیں ہو اس کو پوری کرتا ہے، جس کے ہم سب غلام ہیں وہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا اللہ تعالیٰ کو رب الناس، رب الفلق۔ اور فلق کے معنی جو لکھے ہیں علماء نے، تو فلق کے معنی لکھے ہیں کہ پھٹنے کے، اور پھر دیگر یہ لکھا ہے کہ جیسے رات کو پھاڑ کر صبح ہو جاتی ہے، تو یہ کہا گیا اس کے مفہوم میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کو پیدا کرنے والے رب کی۔ اور فلق کے معنی یہ بھی لکھے گئے کہ فلق کے معنی دراصل فلق کے معنی ہے خلق کے، خلق کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جب ایک بیج مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے تو وہ بھی زمین کو پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ اسی طرح جانداروں میں اگر ہم دیکھیں تو رحم کے پردوں کو پھاڑ کر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسی طرح انڈوں کو پھاڑ کر چوزے نکلتے ہیں۔ تو جو خلقت ہے جب وہ وجود میں آتی ہے تو وہ بھی پھاڑ کر آتی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا جس رب نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس رب کی پناہ میں آیا۔ اور اس کا مطلب فلق کا دن بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے رات کو پھاڑ کر صبح ہو جاتی ہے، تو اس کو اس طرح سے بھی کہا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، اب کس چیز سے پناہ میں آیا؟ من شر ما خلق، کہ تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت بنائی ہے ان کے تمام جتنے بھی شر ہیں
ان تمام شروں سے پناہ میں آیا اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ اب شر کسے کہتے ہیں یہ بات جان لیجئے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا اور خیر کا مادہ بھی رکھا۔ خیر اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی انرجی تمام اچھے کاموں میں لگتی ہے، وہ نفع بخش کام کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خیر کے کام کر رہا ہے۔ اور شر اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی انرجی، انسان کی توانائی ایسے کاموں میں لگ جائے جو کہ نقصان دہ ہوں یا نفع بخش نہ ہوں، تو وہ سب شر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس میں شر کے مادے بھی ہیں اور خیر کے مادے بھی ہیں۔ تو جتنی بھی خلقت ہے ان تمام خلقت کے جو شر ہے، ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، ان نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور کس شر سے؟ غاسق۔ دیکھیے دوستوں یہ جو غاسق لفظ یہاں پہ آیا ہے غسق سے بنا ہے، اور اس کا جو مراد لیا گیا ہے وہ رات کا لیا گیا ہے، کہ رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے۔ وقب کا مطلب جب وہ پھیل جائے، چھا جائے۔ اب دوستوں رات کے وقت جو ہے تمام برے کام رات کے وقت ہوتے ہیں، چوریاں، زنا، شراب لوگ رات کے وقت چھپ چھپ کے پیتے ہیں، اور رات کے وقت میں بہت شر کے کام ہوتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں پناہ میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو رات کو ہونے والے شر ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو جو شر ہوتا ہے ان شر سے پناہ میں آیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور غسق کا مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے اور وہ اندھیرا چھا جائے اور پھر اس سے انسان پناہ چاہتا ہے اس کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کبھی کبھی یہ اندھیرا جو ہے یہ غصے کا اندھیرا ہے، جب انسان کے اپنے اوپر چھا جائے اور وہ پوری طرح سے، جب غصہ جو ہے غصے کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ برے کام میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عقل و شعور کھو بیٹھتا ہے اور پھر شر کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے بھی پناہ چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ کہیں کہ میں پناہ میں آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس چیز سے؟ کہ تمام خلقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ان تمام کے شر سے، اور خاص طور سے کہ جب رات ہو جائے اور وہ چھا جائے تو وہ جو اس کا شر ہے اس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا، اور جب اندھیرا ہو اور وہ چھا جائے تو اس کا جو شر ہے اس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو شر ہے جو پھونک مارتی ہیں گراہوں میں، خاص طور سے یہاں عورتوں کا لکھا ہے کہ جو گراہوں کے اندر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، یعنی جادو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس جادو کے شر سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا تو یہ ایک آیت بالکل ڈائریکٹ اسی طرف منسوب ہے کہ وہ جو شر ہے جادو کا، کہ پھونک مارنے والیاں جو گراہوں پر پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حسد کرنے پہ آ جائے تو جو اس کا شر ہے میں اس سے اللہ کی پناہ میں آیا۔ اب حسد کسے کہتے ہیں یہ جان لیجئے۔ دیکھیں دوستوں اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت اللہ نے اسے نوازا ہے، اور کوئی یہ چاہے کہ اس کی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں، اس کے دل پہ سانپ لوٹنے لگیں، وہ پریشان ہو جائے کسی کو اچھے نعمتوں میں دیکھ کر اور وہ چاہنے لگے کہ اس کی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ ہے کہ اسے حسد کہتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ نے اسے عطا کی تو مجھے بھی عطا کر دے تو یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چاہے کہ جس کو اللہ نے عطا کی کہ اس کی ختم ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس سے چھن جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ جب حاسد مطلب حسد کرنے والا جب حسد کرنے پہ آ جائے تو جو اس کا شر ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پناہ چاہی جاتی ہے دوستوں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنا بہت ہی آسان ہے کہ آپ کہو، اور اللہ نے سکھا دیا کہ کیسے کہو قرآن کے ذریعے سے، اور اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ ایک بات دوستوں اسے پھر سے ریپیٹ کر دیں، قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام خلقت جو اللہ نے بنائی ہے اس کے جو شر ہے اس شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب رات ہو اور وہ چھا جائے تو وہ جو اس کا شر ہے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔
ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گراہوں پر پھونکنے والی عورتیں ہیں یعنی جادو جو ہے، اس جادو کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا، ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب کوئی حاسد حسد کرنے پہ آ جائے تو اس حسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جو کہنے سننے میں غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور یقیناً ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن کو ہم دنیا پر امپلیمنٹ کریں، اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ باقی امید ہے کہ شاید آپ کو کچھ اچھی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔